السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ انسانیت کے اس عظیم دور کی جس نے دنیا کو گورننس اور انصاف کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی عظیم اصلاحات کی، جنہوں نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 634 عیسوی سے 644 تک محیط ہے۔ یہ وہ 10 سال تھے جس میں اسلامی ریاست کا رقبہ اور اثر و رسوخ حیرت انگیز تیزی سے پھیلا۔ آپ کو الفاروق کا لقب عطا کیا گیا کیونکہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر کے دکھایا۔ آپ نے ایک سادہ قبائلی معاشرے کو دنیا کی سب سے منظم اور عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کی بنیاد رکھی۔ ان کا اصول تھا کہ کوئی بھی اہم فیصلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے بغیر نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے اتنی بڑی سلطنت کو مختلف صوبوں یعنی کہ مکہ، بصرہ، کوفہ، شام، مصر میں تقسیم کیا اور وہاں گورنر یعنی کہ والی اور قاضی یعنی کہ جج مقرر کیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ حکام کی نگرانی کے لیے ایک ایسا قرہ احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا محکمہ بنایا گیا۔ ریاست کے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا گیا۔ دیوان الخرچ کے ذریعے آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھا جاتا تھا۔ زکوٰۃ، عشر یعنی کہ ایگریکلچرل ٹیکس، خراج یعنی کہ لینڈ ٹیکس اور جزیہ آمدنی کے بڑے ذریعے تھے۔ یہ وہ پیسہ عوامی وظائف، بنیادی ڈھانچہ یعنی کہ انفراسٹرکچر اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوتا تھا۔ ذمہ داری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سوشل سیکورٹی کا تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ ریاست کے ہر شہری یہاں تک کہ نوزائیدہ نیو بورن بچوں کے لیے بھی وظیفہ مقرر تھا۔ مزدوروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری تھی۔ عام الرمضہ تحت کا سال میں آپ نے ریاستی سطح پر مفت خوراک فراہم کی اور کرائسس مینجمنٹ کی بہترین مثال قائم کی۔ انصاف کے لیے آپ نے عدلیہ جوڈیشری کو انتظامیہ ایگزیکیوٹیو سے بالکل آزاد رکھا۔ قاضیوں کو گورنرز کے اثر و رسوخ سے پاک رکھا گیا اور انہیں بڑی تنخواہیں دی گئیں تاکہ رشوت کا امکان نہ رہے۔ قانون کی نظروں میں سب برابر تھے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی کسی عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہونے کا پابند تھا۔ فوج کو منظم کرنے کے لیے دیوان الجند بنایا گیا۔ اب فوج صرف والنٹیئرز پر مشتمل نہیں تھی بلکہ ایک مستقل اور پروفیشنل فوج بن چکی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور فرات جیسے نئے شہر اسٹریٹجک فوجی چھاؤنیوں کے طور پر بسائے گئے۔ مجاہدین کی فلاح کے لیے قانون بنائے گئے کہ ہر 4 ماہ بعد انہیں لازمی چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو وقت دے سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر مسلموں کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ پیکٹ آف عمر کے ذریعے یروشلم کے عیسائیوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کی تحریری ضمانت دی گئی۔ غریب غیر مسلموں کو بھی بیت المال سے وظائف دیے جاتے تھے اور انہیں فوجی خدمت سے استثناء ایگزمپشن حاصل تھا۔ آپ نے نئے شہر بسائے اور شہری ترقی کا ایک نیا پلان دیا جس میں کہ بازار اور مرکزی مساجد شامل تھی۔ زیارت کی ترقی کے لیے نہرون کا جال بچھایا گیا۔ مثلاً دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے والی نہر، عوام کی سہولت کے لیے سرکاری ڈاک کا نظام، مسافر خانے، سرائے اور شہراؤں پر چوکیاں قائم کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے نظام شروع کیے جو آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ انہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، دنیا کی پہلی مردم شماری
کروائی تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو سکے۔ اس کے علاوہ پولیس، جیل خانے اور محکمہ افتاء کا قیام بھی آپ ہی کے کارنامے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکام ہونے کے باوجود آپ کی ذاتی زندگی نہایت ہی سادہ تھی۔ آپ پیوند لگے کپڑے پہنتے اور راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں۔ آپ کا خوف خدا اتنا تھا کہ فرماتے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال ہوگا۔ اگر اس دور کی دوسری سلطنتیں جیسے کئی جگہ پہ موجود تھی، اگر ان سے مقابلہ کیا جائے تو فاروقی ریاست بالکل مختلف تھی۔ جہاں دوسری جگہ ظالمانہ ٹیکس اور بادشاہت تھی، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصفانہ ٹیکس کا نظام اور قانون کی حکمرانی قائم کی۔ دولت صرف امیر طبقے تک محدود نہیں تھی بلکہ بیت المال کے ذریعے ہر طبقے تک پہنچتی تھی۔ 644 عیسوی میں ایک نماز فجر کے دوران ابو لولو فیروز نے خنجر کے وار سے آپ کو شہید کر دیا، لیکن آپ نے جاتے جاتے بھی ادارتی تسلسل، انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کو برقرار رکھا۔ اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 رقہ شورا 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ ان کے منتقل بغیر کسی انتشار کے میرٹ اور مشاورت کی بنیاد پر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا یہ بلیو پرنٹ آج بھی جدید ریاست، گڈ گورننس اور سوشل جسٹس کے لیے ایک سنہری معیار یعنی گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ انہوں نے روحانیت اور حکمرانی کو اس طرح سے جوڑا کہ وہ دنیا کے لیے ایک لازوال خاکہ بن گیا۔ جب بھی عدل و انصاف کا ذکر ہوگا، فاروقی دور ہمیشہ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔